نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، محمد کی محبت ہے سند آزاد ہونے کی، خدا کے دامن توحید میں آباد ہونے کی۔ انسان کے اندر والدین، اولاد، بھائی، بیوی، خاندان اور مال تجارت اور مکان، ان سب چیزوں سے محبت فطری چیز ہے، لیکن رب تعالیٰ اپنے بندوں کو آگاہ فرماتا ہے اگر تمہارے اندر ان سب چیزوں کی محبت میری اور میرے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت سے بڑھ جائے تو تم گویا خطرے کی حد میں داخل ہو چکی ہو اور بہت جلد تم کو میرا غضب و عذاب اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ایک مومن کے لیے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ صرف ایک فرض ہے بلکہ سب سے قریبی رشتہ داروں اور سب سے قیمتی متاع پر مقدم ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، یعنی تم میں سے اس وقت تک کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سے محبوب نہ ہو جاؤں۔ ایک روز حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میری جان کے علاوہ ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں۔ تو نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے نزدیک اس کی جان سے بھی زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں میں۔ یہ سن کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا اس ذات کی قسم جس نے آپ پر کتاب نازل فرمائی، آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ اس پر حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں اب تمہارا ایمان مکمل ہوا اے عمر۔